السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سبق ڈاٹ پی کے پر کے جی سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے پریزنٹ اور پاسٹ پارٹیسپلز، اس کے علاوہ کنڈیشنلز کے ٹاپکس کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپکس پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 10 کے کورس کے اندر موجود ہیں. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال پریزنٹ اور پاسٹ پارٹیسپل کا، اور اس کے علاوہ کنڈیشنلز ٹائپ 1 کا. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پریزنٹ اور پاسٹ پارٹیسپلز کے متعلق. پارٹیسپل دراصل ایسے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں وربز کی مدد سے بنایا جاتا ہے. جب کسی ورب کے آخر میں لیٹرز آئی این جی یا پھر لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر کے اسے جملے کے اندر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے پارٹیسپل. جب کسی ورب کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اسے ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے پریزنٹ پارٹیسپل. اور جب کسی ورب کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اسے ایک ایڈجیکٹو کے طور پر جملے میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا لفظ جو کہ ناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے، تو تب اس لفظ کو کہا جاتا ہے پاسٹ پارٹیسپل. تو اس طرح سے پریزنٹ پارٹیسپل کے آخر میں آتے ہیں لیٹرز آئی این جی، جبکہ پاسٹ پارٹیسپل کے آخر میں آتے ہیں لیٹرز ای ڈی. اور یہ دونوں ہی کس سے مل کر بنتے ہیں؟ یہ بنتے ہیں ورب سے مل کر. اور انہیں جملوں میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے؟ ایڈجیکٹو کے طور پر، یعنی ایسے الفاظ کے طور پر جو کہ ناؤنس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی ان کے متعلق کوئی نہ کوئی انفارمیشن دیتے ہیں. اگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. The singing bird was beautiful، یعنی گانے والی چڑیا خوبصورت تھی. تو اس جملے میں لفظ برڈ جو ہے یہ ایک ناؤن ہے، اور یہ اس جملے کا سبجیکٹ بھی ہے کیونکہ اس کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ خوبصورت تھی. لیکن اس سے پہلے چڑیا کے متعلق ایک اضافی معلومات دی گئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے وہ کس قسم کی چڑیا تھی. سنگنگ برڈ یعنی گانا گانے والی چڑیا. تو اس جملے میں لفظ سنگنگ جو ہے یہ برڈ کو ڈسکرائب کر رہا ہے، یعنی اس کے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ کس قسم کی چڑیا تھی. یعنی لفظ سنگنگ کو ایڈجیکٹو کے طور پر اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے. تو اب اگر اس لفظ کو غور سے دیکھا جائے تو لفظ سنگنگ جو ہے یہ بنا ہے ورب سنگ سے. سنگ یعنی گانا گانا، اور اس کے آخر میں لگا دیے گئے ہیں لیٹرز آئی این جی. اس طرح سے لفظ بن گیا ہے سنگنگ یعنی گانا گانے والی. اور چونکہ اس لفظ کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آ رہے ہیں اور اسے ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جبکہ یہ ایک ورب سے بنا ہے، لہٰذا اسے کیا کہیں گے؟ یہ ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل. کیونکہ پریزنٹ پارٹیسپل کیا ہوتا ہے؟ یہ ورب سے مل کر بنتا ہے اور اس کے آخر میں آتے ہیں لیٹرز آئی این جی اور اسے استعمال کیا جاتا ہے ایڈجیکٹو کے طور پر. اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل. دی انجرڈ مین ویٹڈ فار ہیلپ، یعنی زخمی آدمی مدد کا منتظر تھا، یعنی مدد کا انتظار کر رہا تھا. تو اس جملے میں مین جو ہے یہ ایک ناؤن ہے اور یہ اس جملے میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جبکہ لفظ ویٹڈ یعنی انتظار کر رہا تھا یہ اس جملے کا مین ورب ہے. اور لفظ انجرڈ جو ہے اس کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی کس قسم کا آدمی تھا، یعنی وہ آدمی جو کہ زخمی تھا. تو لفظ انجرڈ جو ہے یہ لفظ مین کو ڈسکرائب کر رہا ہے، یعنی اس کے متعلق کچھ بتا رہا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ایک
ایڈجیکٹو ہے، لیکن اگر اس لفظ کو غور سے دیکھا جائے تو دراصل یہ ایک ورب سے بنا ہے. وہ ورب ہے انجر، اور لفظ انجر کے آخر میں لیٹرز ای ڈی لگا کر اسے اس جملے کے اندر ایک ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. تو چونکہ یہ لفظ ایک ورب کی مدد سے بنا ہے اور اس کے آخر میں لیٹرز ای ڈی آ رہے ہیں اور اسے جملے میں ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے ایک پاسٹ پارٹیسپل. کیونکہ پاسٹ پارٹیسپل کس طرح بنتے ہیں؟ ورب کے آخر میں لیٹرز ای ڈی لگا دینے سے اور پھر انہیں ایک ایڈجیکٹو کے طور پر جملے میں استعمال کرنے سے بنتے ہیں پاسٹ پارٹیسپل. اب یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ وربس ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس رول کو فالو نہیں کرتے، یعنی ان کے آخر میں ای ڈی کے بجائے ان کے اسپیلنگ کے اندر ایک مختلف طرح کی تبدیلی کی جاتی ہے جو کہ اس عام رول کو فالو نہیں کرتی. مثال کے طور پر ان الفاظ کو دیکھتے ہیں: ڈریون، تھاٹ، سوام، ڈرنک اور ریٹن. تو یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ اب تبدیل ہو کر پاسٹ پارٹیسپل فارم میں آ چکے ہیں، جبکہ انہیں بنایا گیا ہے. مثال کے طور پر ڈریون بنا ہے لفظ ڈرائیو سے، یعنی ورب ڈرائیو سے. ڈرائیو یعنی چلایا، جبکہ ڈریون کا مطلب ہے چلایا گیا. اسی طرح سے لفظ تھنک، یہ بھی ایک ورب ہے یعنی سوچنا، اور اس کا جو پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے وہ ہے تھاٹ یعنی سوچا. اسی طرح سے سویم یعنی تیرنا، اور اس کا پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے سوم یعنی تیرا. اور ڈرنک پینا، اس سے بنا ڈرنک یعنی پیا. اسی طرح سے رائٹ یعنی لکھنا، اس سے بن جائے گا ریٹن یعنی لکھا. تو اس طرح سے اب ان الفاظ کو پاسٹ پارٹیسپل فارم میں لانے کے بعد جملوں کے اندر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اور چونکہ پاسٹ پارٹیسپل کی یہ تمام جو اقسام ہیں یہ ای ڈی والے خاص رول کو فالو نہیں کرتی، لہٰذا انہیں irregular verb forms بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بنتے ہیں ان irregular verb سے. تو ایک جملے میں دیکھتے ہیں irregular verb سے بنے ایک past participle form کی مثال: The fallen leaves had different colors، یعنی گرے ہوئے پتوں کے مختلف رنگ تھے. تو اس جملے کا سبجیکٹ ہے لیوز، جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور ان کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے مختلف رنگ تھے. لیکن لفظ لیو سے پہلے استعمال کیا گیا ہے لفظ فالن یعنی گرے ہوئے. تو اس کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ کون سے پتے جو کہ گرے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ لفظ فالن جو ہے یہ لیوز کو ڈسکرائب کر رہا ہے. تو یہاں اسے استعمال کیا گیا ہے ایک ایڈجیکٹو کے طور پر، جبکہ یہ ورب فال سے بنا ہے اور اس کے آخر میں اضافہ کیا گیا ہے لیٹرز ای این کا. اور چونکہ اسے اب اس جملے کے اندر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ اب بن گیا ہے پاسٹ پارٹیسپل. اور اسے پاسٹ پارٹیسپل اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ لفظ فالن جو ہے یہ ماضی میں ہونے والے کام یا عمل کے متعلق بتاتا ہے. گرے ہوئے پتے یعنی وہ پتے جو گر چکے تھے. تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سیکھا تھا کہ پاسٹ پارٹیسپل کے آخر میں عام طور سے لیٹرز ای ڈی آتے ہیں، لیکن یہاں اس ایگزامپل کے اندر ایک ایسے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس رول کو فالو نہیں کرتا، لیکن یہ بھی ایک پاسٹ پارٹیسپل ہے. سے زیادہ تر وربس یعنی ایسے وربس جو کہ ریگولر ورب کہلائے جاتے ہیں وہ اس رول کو ہمیشہ فالو کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے آخر میں لیٹرز ای ڈی لگا کر انہیں پاسٹ پارٹیسپل بنا دیا جاتا ہے اور انہیں پھر جملوں کے اندر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو ان ایگزامپلس کو دیکھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ پارٹیسپل کیا ہوتا ہے. A participle is usually formed by adding letters ing اور ed to a verb، یعنی ایک پارٹیسپل بنایا جاتا ہے کسی ورب کے آخر میں لیٹرز ing یا پھر لیٹرز ed کا اضافہ کرنے سے. It functions as an adjective، اور یہ ایک جملے کے اندر ایک ایڈجیکٹو کا کام دیتا ہے، یعنی یہ ناؤن کو ڈسکرائب کرنے کے کام آتا ہے. لیکن کچھ وربس جو کہ irregular verbs کہلائے جاتے ہیں وہ اس ای ڈی والے رول کو فالو نہیں کرتے، اور چونکہ ان کے بالکل ہی مختلف سپیلنگ ہوتے ہیں لہٰذا انہیں زبانی یاد کر کے ہی سیکھا جا سکتا ہے. تو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیسپلز ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ
ورب سے بنتے ہیں لیکن انہیں جملوں کے اندر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے جن الفاظ کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آتے ہیں انہیں پریزنٹ پارٹیسپل کہتے ہیں، جبکہ جن کے آخر میں عام طور سے لیٹرز ای ڈی آتے ہیں وہ پاسٹ پارٹیسپل کہلائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ irregular verbs کی کچھ فارمز جو کہ ماضی کے کسی عمل کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی پاسٹ پارٹیسپل کہلائی جاتی ہیں۔ تو یہ تھی پریزنٹ اور پاسٹ پارٹیسپلس کی پہچان۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اخبار اور کتابوں میں سے پریزنٹ اور پاسٹ پارٹیسپلس کو تلاش کر کے انہیں لکھنے کی مشق بھی کیجئے۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کنڈیشنل سینٹنسز کے متعلق۔ کنڈیشنل سینٹنسز کو اردو میں شرطیہ جملے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس قسم کے جملوں کے اندر لفظ if یعنی اگر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو نتیجتاً ویسا ہوگا۔ مثال کے طور پر ان مختلف قسم کے جملوں کو مل کر پڑھتے ہیں جن کے اندر لفظ if کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ ہے کنڈیشنل سینٹنسز۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے if it rains the grass gets wet، یعنی اگر بارش ہوتی ہے تو گھاس بھیگ جاتی ہے۔ اب اگلا جملہ if it rains today you will get wet، یعنی اگر آج بارش ہوئی تو تم بھیگ جاؤ گے۔ ممکن ہے یہ جملہ کسی ایسے شخص سے کہا جا رہا ہے جو کہ ابھی سفر کر رہا ہے، اس کے پاس چھتری نہیں ہے اور بارش کا خاصا امکان ہے کہ اگر بارش ہوئی تو وہ بھیگ جائے گا۔ جبکہ اس سے پچھلے جملے میں جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ if it rains the grass gets wet، اس جملے کے اندر اس انداز میں بات کی گئی ہے کہ جب بھی ایسا ہوگا تو نتیجتاً ویسا ہوگا، یعنی کہ اس جملے کے اندر ایک حقیقت کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اسی جملے کو اس انداز میں کہا جائے کہ if it rains we get wet، یعنی اگر بارش ہوتی ہے تو ہم بھیگ جاتے ہیں، یعنی یہ جملہ ایک حقیقت پر مبنی ہے، یعنی اگر ہم بارش ہو رہی ہو اور ہم اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو ہم یقیناً بھیگ جائیں گے۔ تو اس قسم کے جملے جو کہ حقیقت پر مبنی ہو، یعنی ان میں کسی زندگی کی حقیقت کے متعلق بات ہو رہی ہو، تو پھر اس میں لفظ if کی جگہ لفظ when کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن لفظ when کا استعمال صرف اسی قسم کے جملے میں کیا جاتا ہے، یعنی جس میں زندگی کی کسی خاص حقیقت کے متعلق بات ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پر اگر برف کو گرم کیا جائے تو وہ پگھل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اب اگر اس جملے کو پڑھا جائے تو یہ ہو گیا when it rains we get wet، یعنی جب بارش ہوتی ہے ہم بھیگ جاتے ہیں۔ تو جب لفظ we کا استعمال کیا گیا تو اس کے ساتھ ہم نے لفظ get کا استعمال کیا، یعنی اس کے آخر میں لیٹر s کا اضافہ نہیں کیا گیا، کیونکہ لفظ we جو ہے یہ پلورل ہے، یعنی یہاں ایک سے زیادہ لوگ اپنے متعلق کوئی بات بتا رہے ہیں اور وہ اپنے نام کی جگہ we کا پروناؤن استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سبجیکٹ پلورل ہوتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ چیزیں یا لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ورب کی فارم استعمال کی جاتی ہے وہ بیسک ہوتی ہے، جبکہ اس سے پہلے the grass کے ساتھ gets کا لفظ استعمال کیا گیا تھا کیونکہ the grass جو ہے یہ سنگولر اینٹی کے طور پر استعمال کی گئی تھی، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ the grass کا لفظ جو ہے یہ تھرڈ پرسن سنگولر کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ تو سنگولر یعنی واحد شخص یا چیزوں کے ساتھ جو ورب استعمال کیا جاتا ہے وہ سمپل پریزنٹ فارم میں ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ کہلایا جاتا ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ، اور درست جملے بنانے کے لیے ہمیں سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگلے جملے میں جیسے کہ ہم نے دیکھا وہاں بھی اٹ کے بعد لفظ رینز کا استعمال کیا گیا ہے۔ رینز ایک ورب ہے اور اس کے آخر میں بھی لیٹر ایس کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ بھی سمپل پریزنٹ فارم کے اندر ہے کیونکہ اس سے پہلے آنے والا سبجیکٹ یعنی لفظ اٹ یہ بھی تھرڈ پرسن سنگولر ہے۔
تو سنگولر الفاظ کے ساتھ ورب کی جو فارم استعمال کی جاتی ہے یہ ہوتی ہے سمپل پریزنٹ فارم. لیکن جیسے کہ اس جملے کے دوسرے حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیکٹ یو جو ہے اس کے بعد جو ورب استعمال کیا گیا ہے گیٹ یہ بیسک فارم کے اندر ہے کیونکہ لفظ یو جو ہے اسے سنگولر اور پلورل دونوں ہی کی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی تم یا پھر تم سب. لہٰذا اس کے ساتھ پلورل والا فارمولا اپلائی ہوتا ہے تو یو کے ساتھ لفظ گیٹ کا استعمال کیا گیا ہے. تو یہ ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ. اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو جملہ درست نہیں رہے گا. مثال کے طور پر اگر اس جملے کو اس طرح سے پڑھا جائے if it rain today you will get wet تو یہ درست نہیں ہوگا. چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں تیسرا جملہ if it rained you would get wet یعنی اگر بارش ہوئی ہوتی تو تم بھیگ سکتے تھے. یہ جملہ جو ہے یہ یقیناً کسی ایسے شخص کے لیے کہا گیا ہے جو کہ بارش ہونے سے کچھ دیر قبل ہی محفوظ جگہ پر پہنچ چکا ہو اور اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہو کہ اگر کچھ دیر پہلے بارش ہوئی ہوتی یعنی جب تم راستے میں تھے تو تم بھیگ سکتے تھے. تو اس جملے کے اندر جس سچویشن یا کنڈیشن یا پھر صورتحال کے متعلق بات ہو رہی ہے یہ ہائپوتھیٹیکل کہلائی جاتی ہے یعنی تصوراتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سچویشن یا یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا لیکن اس کے بارے میں ایک قسم کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر نتیجتاً ویسا ہوتا یعنی یہ ایک ان ریئل سچویشن ہے. تو ان ریئل سے بھی یہی مراد ہے یعنی کوئی ایسی بات جو کہ سچ مچ نہ ہوئی ہو. اسی جملے کو اس انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے if it rained you would be getting wet یعنی اگر بارش ہوئی ہوتی تو تم بھیگ رہے ہوتے. تو ان دو جملوں میں یہ فرق ہے کہ پچھلے جملے میں would get کے الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا. would کا استعمال جب جملے میں کیا جاتا ہے یعنی کسی کنڈیشنل سینٹنس میں کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ورب موجود ہوتا ہے یعنی لفظ جیسے کہ اس جملے میں ہے لفظ گیٹ وہ اگر اپنی بیسک فارم میں ہوتا ہے تو یہ بن جاتا ہے پریزنٹ کنڈیشنل. جبکہ اگر جملے کے اندر ایک کنڈیشنل جملے کے اندر یعنی کنڈیشنل سینٹنس کے اندر لفظ would کا استعمال کیا جائے اور اس کے بعد لفظ be کا استعمال ہو اور پھر اس کے بعد آنے والا ورب جو ہے وہ اپنی پریزنٹ پارٹیسپل فارم میں ہو یعنی اس کے آخر میں لیٹرز ing کا استعمال آتا ہو تو پھر جملے کا یہ حصہ جس میں would be اور پھر ایک ورب اپنی پریزنٹ پارٹیسپل فارم میں موجود ہو یہ حصہ کیا کہلایا جائے گا یہ کہلایا جائے گا پریزنٹ کنٹینیوس کنڈیشنل. تو اس طرح سے پریزنٹ کنڈیشنل یا پھر پریزنٹ کنٹینیوس کنڈیشنل کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جب کسی ان ریئل سچویشن کے متعلق بات کرنی ہو. اب دیکھتے ہیں اگلی ایگزامپل if it had rained you would have gotten wet یعنی اگر بارش ہو چکی ہوتی تو تم بھیگ چکے ہوتے. تو اس جملے میں بھی ایک ہائپوتھیٹیکل یعنی ان ریئل سچویشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ ہوئی ہی نہیں لیکن اس کے بارے میں صرف خیال کیا جا رہا ہے اور یہ خیال جو ہے یہ ماضی پر مبنی ہے کیونکہ یہاں پر had لفظ کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ لفظ had کے ساتھ جو ورب استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ یہاں ہے لفظ rained یہ پاسٹ پارٹیسپل کے فارم کے اندر ہے. ورب کی ان تمام فارمز کو ہم اس سے پہلے ہی ٹینسز والی ویڈیوز میں اچھی طرح سے کور کر چکے ہیں. آپ اپنی یاد دہانی کے لیے ان ویڈیوز کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جملہ نہ صرف پاسٹ ٹینس کی طرف اشارہ کرتا ہے بلکہ پاسٹ ٹینس میں یعنی ماضی میں کسی ایسی صورتحال کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ ہوئی ہی نہیں تھی لیکن صرف یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو پھر نتیجتاً کیسا ہوا ہوتا. اب یہاں جملے کے دوسرے حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی لفظ would کا استعمال کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد آ رہا ہے لفظ have اور پھر جو ورب استعمال کیا گیا ہے یہ اپنی پاسٹ پارٹیسپل فارم کے اندر ہے. تو جملے کا یہ حصہ پرفیکٹ کنڈیشنل کہلایا جائے گا یعنی would have اور ایک پاسٹ پارٹیسپل کے کا استعمال جو ہے یہ جملے کے اس حصے کو کیا بنا دیتا ہے پرفیکٹ کنڈیشنل. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی ان ریئل سچویشن کے متعلق بات کرنے کے لیے پرفیکٹ کنڈیشنل کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں آخری جملہ if it had rained harder
we would get a better crop today. یعنی اگر زیادہ تیز بارش ہوئی ہوتی یا ہو چکی ہوتی تو آج ہمیں بہتر فصل ملتی.